السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد پڑھتے ہوئے اگر آپ کو یہ چند نشانیاں نظر آئیں جو میں ابھی آپ کو بتلاؤں گا، تقریباً 7 نشانیاں ہیں، یہ نشانی اگر آپ کو نظر آئیں تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ بہت جلد آپ کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، مصیبتیں ٹلنے والی ہیں، آپ کی دشواریاں حل ہونے والی ہیں اگر یہ 7 نشانیاں آپ کو تہجد کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ پہلی نشانی تہجد کے وقت اگر آپ کو نظر آئے کہ تہجد پڑھنے کی توفیق کا مل جانا، اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھل رہی ہے اور آپ اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر اللہ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ کے یا اس سے زیادہ نماز پڑھ کے ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، آپ کو اس بات کی توفیق مل رہی ہے تہجد پڑھنے کی، تو میرے بھائیوں میری بہنوں سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا قریبی بندہ بنا لیا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تہجد پڑھنے میں مزہ آنے لگے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھتے ہوئے آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ دلی طور پر خوش ہو رہے ہیں، اور خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، میں اپنے رب سے باتیں کروں گا، میں اپنے رب کے حضور سجدہ کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، اپنی ہر دعا، ہر التجا، ہر درخواست اپنے رب سے کروں گا۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ کو لطف آ رہا ہے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے تہجد پڑھتے ہوئے، اور آپ کو مزہ خوب آ رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اور یہ بھی آپ کے مقبول ہونے کی دلیل ہے، پہچان ہے، نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار آپ کی تہجد میں آنکھ نہ کھلے، کبھی کبھار آپ کے تہجد فوت ہو جائے، کبھی کبھار آپ تہجد نہ پڑھ سکیں، تو آپ کو غم ہو، آپ کو ٹینشن ہو، آپ کو فکر ہو کہ ہائے آج کی میری تہجد چھوٹ گئی، ہائے میں آج اپنے رب سے باتیں کرنا بھول گیا، ہائے میں آج اپنے رب سے باتیں کرنا بھول گئی، اس طرح کے خیالات اگر آتے ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہائے میں آج تہجد میں نہ اٹھ سکا، تہجد میں نہ اٹھ سکی، اگر آپ کو یہ خیال آتے ہیں، اس طرح کی فکر ہوتی ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ بھی اللہ رب العزت کے حضور ہمارے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ رات کو تہجد میں اٹھنے کی نیت سے سویا اور وہ کسی وجہ سے اٹھ نہ سکا، اس کی آنکھ نہ کھلی، تو بھی اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو یہ تیسری نشانی ہے کہ تہجد نہ پڑھنے پر افسوس ہو، رنج ہو، غم ہو، فکر ہو کہ میری آج کی تہجد چھوڑ گئی، اور اس فکر کو لے کر آئندہ وہ محتاط رہے۔ تو یہ تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں مزہ آنے لگے۔ تہجد کی نماز میں آپ جو بھی سورتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات آپ پڑھ رہے ہیں، تو پڑھتے ہوئے آپ کو لطف آ رہا ہے، آپ مزہ آ رہا ہے، آپ خود وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے آپ لمبی قرات کرتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ سورتیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت آپ کرتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ محسوس ہوتا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ اور اسی طرح سے جو 5ویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تسبیحات میں مزہ آنے لگے۔ تہجد کے وقت جو آپ رکوع کے اندر، سجدے کے اندر جو آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی
आला, ये जो तस्बीहात आप पढ़ते हैं आपको ये पढ़ने में मज़ा आता है, बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ ठहर ठहर कर आप सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, क़याम करते हैं, अत्तहियात में बैठते हैं और दीगर अरकान को आप अदा करते हैं और आपको मज़ा आता है और आपको बहुत खुशी होती है तस्बीहात पढ़ने में। आप 3 मरतबा पढ़ने के बजाय 5 दफ़ा पढ़ते हैं, आप 5 दफ़ा पढ़ने के बजाय 7 दफ़ा पढ़ते हैं, आप 7 दफ़ा पढ़ने के बजाय 9 दफ़ा पढ़ते हैं, 11 दफ़ा पढ़ते हैं, 15 दफ़ा पढ़ते हैं। नफली नमाज में हम जितने चाहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीहात पढ़ सकते हैं, लेकिन ताक़ आदत का ख़याल रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि मकसद है रुकू हमारा बहुत लंबा करने को दिल करता है, सजदा लंबा करने को दिल करता है, देर तक अपने रब के कदमों में झुके रहने को दिल करता है, तो फिर समझ जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ताला आपसे बेहद खुश है, अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी है, आप बहुत खुश नसीब बंदे हैं। तो यह 5वीं निशानी है। और 6ठी निशानी जो है वह है दुआ में गुनाहों का याद आना। तहज्जुद की नमाज में आप दुआएं मांग रहे हैं अरबी अल्फाज में, अरबी में आप दुआएं पढ़ रहे हैं, या तहज्जुद की नमाज से फारिग होकर आप अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, अपनी दरख्वास्तें इल्तिजाएं अपने रब के हुजूर रख रहे हैं और आप अपने गुनाहों को याद कर रहे हैं, याद आ रहे हैं, आपको दुआ पढ़ रहे हैं, गुनाह याद आ रहे हैं, आपका दिल मचल रहा है, आपका ताल्लुक़ अपने रब से मजबूत होता चला जा रहा है। अगर ये कैफियत, इस तरह की निशानी अगर आपको नज़र आए तो आप समझ जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे बहुत खुश है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी है। और 7वीं और आखिरी निशानी ये है कि तहज्जुद में दुआ मांगते वक्त आंसू का निकल जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आखिर की 2 रकातें दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर हैं, अफजल हैं, सबसे ज़्यादा महबूब हैं, और उस वक्त में अपने रब से जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला कबूल करता है। दुआ में अगर आंसू निकल आएँ मेरे भाइयों फिर तो बिगड़ी बन जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। तो दुआ मांगते वक्त अल्लाह के हुजूर आँखों से 2 कतरे निकल जाना, आंसू निकल जाना, मेरे भाइयों ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी की दलील है, अल्लाह ताला के खुश होने की पहचान है। समझ जाना कि अल्लाह ताला हमसे बहुत राज़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चुन लिया है, हम दुनिया के बहुत खुश नसीब बंदे हैं। लेकिन अपनी इस इबादत को ज़ाहिर ना होने दे, तकब्बुर पैदा ना होने दे, क्योंकि तकब्बुर इबादत को ख़त्म कर देती है। तो ये निशानियां हैं 7 कि अगर किसी बंदे को, किसी बंदी को तहज्जुद के वक्त नज़र आए तो वो समझ जाना कि अल्लाह ताला ने मेरी इबादत को कबूल कर लिया है, मेरे एक एक अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है कि अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।